الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 ہم نے اس کا کچھ حصہ سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ بنی اسرائیل کی نافرمانیاں اور ان کی ذلت و رسوائی کے جو اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمائے ہیں، یہ آیت تو طویل ہے، اس کے اندر 8 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں، جن میں سے ہم 2 چیزوں کے بارے میں آج انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ عہد کس چیز کا تھا؟ عہد کہتے ہیں پکے وعدے کو، یعنی اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا تھا۔ کس چیز کا؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ بنی اسرائیل صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کریں۔ یہ 2 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنی ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی سستی، کوئی کمی بیشی نہیں کرنی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر، صفات کے اندر کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ دوسری چیز فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے۔ اب پہلا حکم تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا، یعنی کہ اللہ پاک کی ذات کے علاوہ کسی کے آگے نہ سجدہ کرنا ہے، نہ کسی قبر کو سجدہ کرنا ہے، نہ کسی انسان کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت کو سجدہ کرنا ہے، فقط اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے سامنے اپنا سر جھکانا ہے، سجدہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کے آگے سجدہ کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اب سجدہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک تو ہے تعظیمی سجدہ، کہ کسی کی تعظیم کے لیے کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے۔ یہ سجدہ پچھلی شریعتوں کے اندر جائز تھا، لیکن شریعت محمدیہ کے اندر، نبی کریم علیہ السلام کی شریعت کے اندر یہ سجدہ بھی بالکل اشد حرام اور سخت گناہ ہے۔ بالکل بھی اللہ پاک کی ذات کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ تعظیمی کرنے کی اجازت شرعاً بالکل نہیں ہے۔ اور دوسرا سجدہ ہے عبادت کا، یعنی اگر کوئی کسی کو اپنا معبود، اپنا خدا سمجھ کر سجدہ کرتا ہے اللہ پاک کی ذات کے علاوہ، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو بھی یہی حکم دیا تھا، اور امت محمدیہ کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ کرنے کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے۔ عبادت کی نیت سے کریں گے تو بالکل مسلمان ہی نہیں رہیں گے۔ اب شرک کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے شرک جلی، ایک ہے شرک خفی۔ شرک جلی تو یہی ہے کہ بندہ کسی کو اپنا معبود، الہ سمجھ کر، خدا سمجھ کر کسی کو سجدہ کرتا ہے، اور وہ ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اس کے علاوہ کسی بت کو، کسی قبر کو کوئی بھی اس طرح اپنا معبود سمجھ کر سجدہ کرے تو وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ دوسرا ہے شرک خفی۔ حدیث پاک کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے ریاکاری کو شرک خفی فرمایا ہے، یعنی کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے لیکن اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں یہ عمل کروں گا، میں کسی غریب کی مدد کرتا ہوں، لوگ مجھے کہیں گے یار کتنا سخی بندہ ہے، کتنا اللہ پاک کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، کوئی نوافل ادا کرتا ہے، تو اس کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ یار میں نوافل زیادہ ادا کرتا ہوں، لوگ کہیں گے یار کتنا نیک بندہ ہے، فرض نمازیں بھی پڑھتا ہے اور نوافل بھی ادا کرتا رہتا ہے۔ تو یہ ریاکاری ہے، یہ ناجائز اور اشد حرام ہے، اور اس کو حدیث پاک کے اندر شرک خفی فرمایا گیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ پاک کی رضا کے لیے نیک اعمال کرتا ہوں، لیکن میری نیت، یعنی جب میں نیک اعمال کرتا ہوں میری نیت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی ہوتی ہے، کہ میں نے نماز ادا کرنی ہے تو فقط اپنے رب کی رضا کے لیے کرنی ہے، میں نے مال خرچ کرنا ہے اللہ کے راستے میں تو اپنے
رب کی رضا کے لیے کرنا ہے. میں جو بھی نیک کام کرتا ہوں میری نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی ہوتی ہے. لیکن آگے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے لیکن جب میری نیکی ظاہر ہو جاتی ہے نا، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے یہ صدقہ کیا ہے، اس نے روزے رکھے ہیں، نوافل ادا کیے ہیں، اس نے فلاں فلاں نیک اعمال کیا ہے. کہتا ہے جب میری نیکی لوگوں پر ظاہر ہو جاتی ہے نا تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. مجھے جو ہے وہ اس چیز کی دل کے اندر بڑی خوشی ہوتی ہے، اور مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میرے نیک اعمال جو ہے وہ لوگوں کی نظر میں بڑے مقبول ہیں، اور اس وجہ سے میری عزت، میرا مقام اور مرتبہ لوگوں میں بڑھ جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی جس کے اندر فرمایا گیا جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. رب کی عبادت میں شریک ٹھہرانا یہاں کیا مراد ہے کہ وہ عمل تو رب کے لیے کر رہا ہے، لیکن جب عمل لوگوں پر ظاہر ہو جاتا ہے اس سے یہ مراد لے لیتا کہ یار لوگوں میں میرا عمل ظاہر ہو گیا ہے، میں لوگوں میں نیک مشہور ہو جاؤں گا، میری عزت بڑھ جائے گی، مقام اور مرتبہ بڑھ جائے گا. تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یہی شرک خفی ہے اور یہ ریاکاری ہے، اشد حرام اور ناجائز کام ہے. اس لیے فرمایا کہ جب بھی کوئی نیک عمل کریں تو فقط اپنے رب کی رضا کی خاطر کریں، اور اپنے دل کے اندر کبھی بھی اس چیز کو نہ آنے دے کہ میرے عمل کی وجہ سے لوگوں میں میرا مقام اور مرتبہ بڑھ جائے گا، لوگوں میں میری عزت بڑھ جائے گی، یا میں نیک مشہور ہو جاؤں گا، میں سخی مشہور ہو جاؤں. کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے تو اپنے ذہن کے اندر کبھی بھی اس چیز کو نہیں آنے دینا، وگرنہ وہ اعمال تو آپ کریں گے ہی، ان کا سارا ثواب جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. مفسرین فرماتے ہیں، فرمایا کہ یہ جو آیت ابھی ذکر کی گئی ہے نا کہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے، نیک اعمال بھی کرتا ہے، نمازیں بھی ادا کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے، صدقہ اور خیرات کرتا ہے، ہر طرح کا نیک کام کر کے اس کے ساتھ ساتھ بندہ اپنے آپ کو ہر دم ریاکاری سے بچاتا رہے، لوگوں کے اندر اپنی واہ واہ کرنے کی نیت سے اپنے آپ کو بچاتا رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو اپنے ہمیشہ مد نظر رکھے تاکہ وہ اعمال ریاکاری سے بچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہو سکے. یہ اس آیت سے مراد ہے. صحابی رسول حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک روز نبی کریم علیہ السلام کے چہرہ انور پر میں نے غم کے آثار دیکھے. نبی کریم علیہ السلام کے چہرہ انور پر پریشانی کے آثار تھے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یہ پریشانی کے آثار کیا ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک معاملہ ہے جس کا مجھے اپنی امت کے متعلق خوف ہے، مجھے اپنی امت کے متعلق ایک معاملے کا خوف ہے. حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سا معاملہ ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا شرک اور خفیہ خواہش کا مجھے اپنی امت کے بارے میں فکر ہے. حضرت شداد فرماتے ہیں میں نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی امت شرک میں مبتلا ہو جائے گی؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں اے شداد، میری امت سورج، چاند، ستاروں اور پتھروں کی پوجا نہیں کرے گی، بلکہ میری امت اپنے اعمال میں دکھلاوا کرنے لگ جائے گی. نیک اعمال کر کے ان کو لوگوں کے اوپر ظاہر کرنا شروع کر دیں گے تاکہ لوگوں میں نیک مشہور ہو سکیں، لوگوں میں سخی مشہور ہو سکیں، لوگوں کی نظروں میں ہمارا مقام اور مرتبہ بڑھ جائے، ہماری عزت بڑھ جائے. یار یہ تو کتنا نیک بندہ ہے. فرمایا مجھے اپنی امت کے اوپر اس چیز کا خوف ہے، اسی چیز کے جو ہے پریشانی کے آثار میرے چہرے سے نظر آ رہے ہیں. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ریاکاری شرک ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں ریاکاری شرک ہے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ خفیہ خواہش کیا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا کوئی امتی روزہ رکھے گا مگر کسی دنیاوی خواہش کی وجہ سے اپنے روزے کو توڑ دے گا. فرمایا یہ ہے دل کی خفیہ خواہش کہ بندے کے دل میں کوئی بھی دنیاوی خواہش آتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کیا گیا عمل اپنی اس خواہش کی خاطر جو ہے وہ توڑ دیتا ہے، روزہ توڑ دیتا ہے، یا اس طرح کا کوئی بھی ایسا عمل کرتا ہے کہ اپنے رب کی رضا سے ہٹ کر اپنے دل کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ اس عمل سے ہٹ جاتا ہے، اپنے رب کی رضا کو اپنے پس پشت ڈال دیتا ہے. فرمایا اپنی امت پر اس چیز کا خوف ہے میری امت اس ریاکاری کے شرک کے اندر مبتلا ہو جائے گی. تو اس لیے
علماء فرماتے ہیں کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنا عمل کرنا ہے، اور قرآن پاک کے اندر اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہمیشہ نیک عمل اپنے رب کی رضا کی خاطر کرنا ہے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اس چیز کو ہمیشہ اپنے مد نظر رکھنا ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ قرآن پاک کا نا عمومی اسلوب ہے۔ آپ دیکھیں گے کئی آیات آپ کو ملیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں یہ فرمایا نا کہ میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے۔ اب قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا انشکروا لی ولوالدیک، کہ اپنے رب کا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ تو اس طرح کی کئی اور آیات آپ کو مل جائیں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی دو وجہ ہیں، یعنی اللہ پاک نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ آیات کے اندر والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا ذکر کیوں فرمایا ہے؟ فرمایا اس کی دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ماں باپ فیض الہی کا واسطہ اور ذریعہ ہیں۔ دیکھیں نا، والدین اگر نہ ہوتے تو اولاد بھی پیدا نہ ہوتی، تو والدین ہمارے دنیا میں آنے کا سبب بنتے ہیں، تبھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، اس کی عبادات کرتے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں۔ نیک اعمال تبھی ہم کر سکتے ہیں نا جب ہم اس دنیا میں موجود ہوں گے، اور ہمارے دنیا میں آنے کا سبب کون ہے؟ ہمارے والدین۔ اسی لیے مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بھی اپنی عبادت کا حکم ارشاد فرمایا ہے، ساتھ ہی اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے۔ دوسری چیز فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ارشاد اس لیے فرمایا ہے کہ والدین کے جو احسانات بندے کے اوپر ہوتے ہیں، اپنی اولاد پر ہوتے ہیں، والدین اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، ان پر انعامات کی بارش کرتے ہیں، یہ سارا کچھ وہ بغیر لالچ کے کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہ اپنے بندے کو جو بھی نعمت عطا فرماتا ہے، اللہ پاک کو کسی چیز کا لالچ نہیں ہوتا۔ آج میں اپنے بندے کو فلاں نعمت دے رہا ہوں تو بندہ جب اس کے بدلے میں مجھے کچھ دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی چیزوں سے پاک ہے۔ فرمایا والدین کے اندر یہ چیز بھی مشترک پائی جاتی ہے کہ والدین بھی اگر اپنے بچے کی پرورش کرتے ہیں، ان کے جو ہے وہ بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک ان کا ہر طرح سے خیال رکھتے ہیں، ان کی ہر پریشانی کے اندر ساتھ دیتے ہیں، تو ان کو بھی کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بھی اپنی عبادت کا حکم ارشاد فرمایا ہے، ساتھ ہی اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ والدین تو بچوں کی پرورش اس لیے کرتے ہیں کہ بچے بڑے ہو کر والدین کی خدمت کریں گے، والدین جب بڑھاپے میں پہنچ جائیں گے تو بچے ان کی خدمت کریں گے، تو کیا سارے کے سارے بچے جوان ہو جاتے ہیں؟ کیا ان بچوں کے جوان ہونے کی حالت میں سارے کے سارے والدین موجود ہوتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ کئی بچے جوانی سے پہلے دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور کئی بچوں کی جوانی سے پہلے ان کے ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ ماں باپ اس لالچ میں بچوں کی پرورش کرتے ہیں کہ بچے بڑے ہو کر ان کو کوئی صلہ دیں گے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ والدین اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اس کا حکم سمجھ کر اور اپنی اولاد کی محبت میں کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندوں پر انعام فرماتا ہے تو اسے بھی کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں ہوتا۔ اسی لیے جہاں بھی اپنے رب ہونے کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا، اپنی عبادت کا حکم دیا، ساتھ ہی اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک صحابی نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، فرمایا نماز کو اس کے وقت کے اندر ادا کرنا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ انہوں نے پھر عرض کی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں
ثم ایون، یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل فضیلت والا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ثم بر الوالدین، اس کے بعد سب سے فضیلت والا عمل یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر انہوں نے بچپن کے اندر تمہاری جو ہے وہ تربیت کی ہے، تمہاری پرورش کی ہے، تمہیں ہر طرح کی جو ہے وہ سہولیات مہیا کی ہیں، ہر طرح کی تمہاری تکلیف کے اندر انہوں نے ساتھ دیا ہے، تو جب ان کے اوپر وقت آ جائے تو ان کا تم نے کیا کرنا ہے؟ اچھے سے خیال رکھنا ہے، اچھے سے ان کی خدمت کرنی ہے۔ بڑھاپے کے اندر اپنے والدین کو بوجھ نہیں سمجھنا۔ نبی کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنے کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کیا ہے؟ کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ والدین کی جو دعا ہوتی ہے نا، یہ اپنی اولاد کے حق میں بڑی مقبول ہوتی ہے۔ بعض اوقات والدین جو ہے وہ ان کی نیت نہیں ہوتی کہ ہماری اولاد کو کوئی نقصان پہنچ جائے، لیکن ویسے ہی وہ اپنے منہ سے ایسے الفاظ ادا کر دیتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات قبولیت کا وقت ہوتا ہے، وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ والدین بھی جو ہے وہ جب بچہ آزمائش میں آتا ہے تو والدین بھی آزمائش میں ہی آ جاتے ہیں۔ بچے کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو آزمائش تو والدین پر آتی ہے نا، تو اس لیے فرمایا کہ اپنے بچوں کے بارے میں کبھی بھی اس طرح کے بد دعا والے کلمات اپنی زبان سے ادا نہ کیا کریں، کیونکہ بعض اوقات قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور وہ دعا قبول ہو جاتی ہے اور بچے کو نقصان پہنچ جاتا ہے، اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اب اپنے والدین کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرنا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر جائز کام میں ان کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ کوئی بھی جائز وہ کام کہتے ہیں تو اس کے اندر اپنے والدین کی فرما برداری کرنی ہے۔ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے انسان کے اوپر سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کی ہر جائز بات کو مانے، جو بھی وہ حکم دے اس کو پورا کرے۔ اس لیے فرمایا کہ جب بھی وہ کوئی جائز کام کا حکم دے تو کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ نا والا جملہ تمہارے منہ پر نہیں آنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر تمہارے اوپر حکم بھی یہی ہے کہ اپنے والدین کی فرما برداری کرو۔ اور لیکن ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر کسی گناہ کے کام کی والدین جو ہے وہ ترغیب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں گناہ کا کام کر لو، تو اس کے اندر ان کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ مثال کے طور پر کوئی باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ آپ داڑھی منڈوا دیں، یا کوئی باپ کوئی ماں اپنے بیٹے کو یہ کہتی ہے، اپنے اولاد کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نماز نہ پڑھیں، تو اب ان معاملات کے اندر والدین کی فرما برداری نہیں کی جائے گی، کیونکہ شریعت کا حکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ سب سے پہلے ہے۔ ہاں جو جائز کام ہیں، جو شریعت کی نظر میں بالکل درست ہیں، ان کاموں کے اندر اپنے والدین کا حکم ہر حال کے اندر ماننا ہے۔ اور کس حد تک اپنے والدین کا حکم ماننا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ گناہ کے کام میں اپنے والدین کی فرما برداری نہیں کرنی، ان کا کہنا نہیں ماننا، اور نیکی کا ہر جائز کام جو وہ تم سے کہیں تو اس کے اندر ان کو نا والا جملہ نہیں کہنا، ان کی ہر جائز بات کو ماننا، یہ اولاد کے اوپر کیا ہے؟ ضروری ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حدیث پاک کے اندر کیا فرمایا ہے کہ اگر تیرے والدین تیرے اوپر ظلم بھی کرتے ہیں تو تب بھی ان کے سامنے کوئی ان کے نافرمانی والا، ان کی گستاخی والا جملہ سامنے سے نہیں کہنا۔ اتنا شریعت کے اندر والدین کی اطاعت کا فرما برداری کا حکم دیا گیا ہے، لیکن آج بد نصیبی یہ ہے کہ بعض اولاد اپنے والدین کو سامنے سے بولنا تو دور کی بات، ان کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اور بعض بد نصیب تو اپنے والدین کو مارنے تک آ جاتے ہیں۔ تو ان سے بڑھ کر اور بدبخت کون ہو سکتا ہے جو اپنے والدین کے ساتھ اگر دنیا میں اس طرح کا سلوک کرے؟ تو یاد رکھیں کہ ہر گناہ کی سزا بندے کو آخرت میں ملنی ہے، لیکن والدین کی نافرمانی یہ ایسا عمل ہے جس کی سزا بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ آخرت کا معاملہ تو باقی ہے ابھی، لیکن دنیا کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو سزا میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس کی صورت کیا ہوتی ہے کہ جب وہ بندہ خود بڑھاپے میں پہنچتا ہے تو اس کی اولاد کے ذریعے وہی تکلیفیں بندے کو پہنچا دی جاتی ہیں۔ اس لیے اگر آج ہم اپنے والدین کے ساتھ کوئی برا سلوک کرتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کرتے، ان کا حکم نہیں مانتے، ان کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کو کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ اگر آپ بڑھاپے میں پہنچیں گے تو ہو سکتا ہے اس گناہ کی سزا دنیا میں ہی دے دی جائے، اور اولاد کے ہاتھوں بندہ پھر جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک کی اس آیت سے ہمیں کیا درس ملتا ہے کہ بنی اسرائیل نے ان باتوں پر عمل نہیں کیا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے حقدار ٹھہرے۔ تو آج ہم نے ان چیزوں سے عبرت حاصل کر کے اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان آزمائشوں سے محفوظ رکھے اور ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں سرخرو ہو کر حاضر ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔